بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید آکاش بخاری، آکاش انفوٹیک میں خوش آمدید۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے مالیاتی فراڈ پونزی اسکیم کے حوالے سے۔ ایک وقت تھا جب آپ لوگوں نے ایک عرف عام میں ایک نام سنا ہوگا، ڈبل چاہ۔ ہر دوسرا بندہ جب بھی کوئی فراڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک نام منظر عام پہ آتا ہے، زبان زد عام ہوتا ہے، کیا تم ڈبل چاہ ہو؟ ڈبل چاہ نے ایک پونزی اسکیم، ایک مالیاتی فراڈ کیا جو کہ آف لائن سیٹ اپ میں تھا، جس میں کوئی آن لائن سیٹ اپ انکلوڈ نہیں تھا۔ آج کل کوئی بھی بچہ ایون کہ وہ میٹریکولیشن پاس نہیں کرتا، میٹریکولیشن پاس کرنا دور کی بات ہے، چوتھی پانچویں چھٹی میں بچوں کو ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آن لائن ارننگ کی طرف موو کریں۔ آن لائن ارننگ میں مالیاتی فراڈ میں کسی بھی قسم کا مالیاتی فراڈ ہو، چاہے وہ عام طور پہ ہو، فیس ٹو فیس ہو یا آن لائن ہو، سب سے زیادہ لوگ کون سے اس میں دھنس جاتے ہیں، اس فراڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، جو لوگ شارٹ کٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ اب شارٹ کٹ میں زیادہ تر پھنسنے والے لوگ ہوتے کون سے، بچنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب آپ شارٹ کٹ میتھڈ کی طرف موو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ لوگ پھنستے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی۔ اب اویئرنیس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ میں اکثر میری پرانی ویڈیوز آپ اسی پلے لسٹ کے اندر دیکھ لیں گے، موجود ہیں کہ لرننگ از اسینشیل فار ارننگ، کہ کمانے کے لیے سیکھنا لازمی ہے۔ آپ کس طرح سے کمانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی شخص آپ سے فراڈ کر سکتا ہے آپ کو، جب تک ہمیشہ وہی شخص پھنسے گا جس کو اویئرنیس نہیں ہوگی، جسے علم نہیں ہوگا چیزوں کے حوالے سے۔ لاسٹ ٹائم ایک فراڈ، ایک ہمارے کسٹمر ہیں، ان کے ساتھ 35 لاکھ کا فراڈ ہو رہا تھا۔ اللہ پاک کی کرم نوازی تھی، اس بندے نے 5-6 لاکھ روپیہ دیا ہوتا، لیکن ابھی تک وہ پھنسا ہوا۔ دیکھیں، آپ باہر جاتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، کسی بھی کنٹری میں موو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، میں تمام کی چھوٹی چھوٹی اگزامپل دوں گا، باقی انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ورکنگ اگلی ویڈیوز میں آئے گی۔ آج کل ایک خواتین کے حوالے سے بڑا ایک مالیاتی فراڈ کے حوالے سے بہت زیادہ خواتین پھنس رہی ہیں، جس میں اسائنمنٹ کا پروسیس ہے۔ آپ کو واٹس ایپ پہ گروپس بنا کے ایڈ کیا جائے گا، یا ریکویسٹ سینڈ کی جائے گی، یا کوئی بھی ایک سہیلی آپ کو میسج کرے گی کہ بھائی اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ آپ نے بنانی ہے، آپ کو اتنے ڈالر مل جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نا کوئی $5، کوئی $10 یا ایون دو کہ کہا جاتا ہے 6,000 روپیہ آپ سینڈ کریں، کہا جاتا ہے آپ 12,000 سینڈ کریں۔ ایون دو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس، کہتے ہیں کہ سر اسائنمنٹس بنانے کا پروجیکٹ ہے، بڑے پیسے ہیں، ہاتھ سے لکھنی ہے اسائنمنٹ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ایک پیج سینڈ کریں، ایک پیج کے بدلے $2 ملیں گے، $5 ملیں گے۔ میں نے کہا اچھا، ویری گڈ۔ کہتے اس نے ٹریننگ لی 1 ہفتے کی، ایک بندے نے میری۔ میں کہا کتنے لوگ تھے؟ سر میں ہی تھا۔ تو میں نے کہا اچھا، تو کوئی ڈیمانڈ؟ کہتا سر کہہ رہا ہے کہ 25,000 ہمیں سینڈ کر دیں، اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پروسیجر سمجھائیں گے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ نے کام کرنا ہے، کام کرنے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے، بٹ کوائن مارکیٹ ہے، جسے ہم عام طور پہ نام دیتے ہیں کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ انویسٹمنٹ کا پروسیس الگ ہے، لیکن انویسٹمنٹ تب تک نہ کریں جب تک آپ کو مکمل طور پہ اویئرنیس نہ ہو کہ انویسٹ کہاں کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں بھی ایک بات سن لیں، فورسیج ہوگی، دوسری تیسری ہوگی، ایکونیکس ہوگی۔ پاکستان کے اندر آپ FIA کی پیجز کو لائک کریں، وہاں پر بے شمار 12 بار FIA والے آپ کو کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے GOP ایک میسیج آتے ہیں جسے ہم بالکل بھی سنجیدہ نہیں لیتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ایکونیکس ہے، یہ فورسیج ہے، فلاں فلاں یہ کمپنیز، یہ فراڈز ہیں۔ کیوں؟ ایک بات سمجھیں کہ جب ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں حلال و حرام کے درمیان بھی فرق محسوس ہونا چاہیے۔ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میں، اب یہ انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں، کس چیز میں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے؟ اب اس انویسٹمنٹ کے بیک اپ پہ کیا کوئی باقاعدہ پروسیجر موجود ہے؟ اگر کوئی باقاعدہ کوئی پروسیجر، کوئی پروڈکٹ وغیرہ موجود نہیں ہے تو یہ ایک مالیاتی فراڈ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے ہماری پروڈکٹ سے ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کوئی پروڈکٹ بیک اینڈ پہ کام نہیں کر رہی۔ آپ ان پروڈکٹس کی مارکیٹ چیک کریں، بالکل ورک نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو باقاعدہ طور پہ جب بھی آپ نے کسی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، باقاعدہ طور پہ جو بااعتماد لوگ ہیں ان سے آپ کنسرن کریں، ان سے آپ مشورہ لیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سی پروڈکٹس کام کر رہی ہیں۔ پھر اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ ہی لنک ہوگا
فیس بک پیج کا، انسٹاگرام کا، ٹویٹر کا یا باقی جو لنکس ہوتے ہیں ان پہ آپ کلک کر کے ذرا چیک کر لیں کہ وہ ان جو جتنے بھی پیجز ہیں ان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ آف لائن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بے شمار فراڈز ہوتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، 3000 انویسٹمنٹ کریں، 4000 انویسٹمنٹ کریں، آپ کو 200 آن دی اسپاٹ ملے گا، باقی ریفرل پہ ملے گا. دیکھیں ریفرل ایڈ کرنا، بھائی میں ایک ریفرل ایڈ کر رہا ہوں، مجھے اس کا 200 مل رہا ہے، اگلا ایڈ کروں گا 200 ملے گا، 4 ریفرل کے بعد اگلے 4 جب مزید 16 لے کے آئیں گے مجھے ان میں سے پروفٹ ملتا رہے گا. آپ 2004 5 6 میں جو ڈبل شاہ سید سبت الحسن کا فراڈ تھا، مالیاتی فراڈ، پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا فراڈ، 7 ارب روپے اس وقت کا فراڈ تھا. آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل سیم ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے فراڈ کر رہا تھا، لوگ آن لائن بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کریں کہ ویڈیو لینتھی نہ ہو، اس لیے میں اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ شفٹ ہوں گا بہت جلد، اور اس کے متعلق ڈیٹیل میں انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی. تو کوشش کریں کہ لرننگ، سب سے پہلے لرننگ کریں، اس کے بعد ارننگ کریں، کیونکہ لرننگ از اسینشیل فار ارننگ. اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو کما نہیں سکتے، فراڈ میں پھنسیں گے. جزاک اللہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.